نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور ربی زدنی علما۔ گناہ اور دنیاوی آفات۔ زمین کی پیداوار گناہوں کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ آثار گناہ میں یہ بھی ہے کہ زمین پر مختلف قسم کی آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، زراعت، پھل، گھروں پر تباہیاں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ روم میں آتا ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ظالم حاکم جب ظلم اور فساد شروع کر دیتا ہے تو برسات روک دی جاتی ہے، کھیتیاں اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم اور فساد پسند نہیں ہے۔ گویا کہ یہ صرف ہماری ذاتی فیصلے نہیں ہیں کہ ہم جس کا چاہے حق روک لیں، ہم جس کے ساتھ چاہے ظلم کریں۔ میں جس کے ساتھ چاہوں، اب میری بیوی ہے میں جیسے چاہے رکھوں، میری ماں ہے میں چاہے اس کے ساتھ احسان کروں یا نہ کروں، تو یہ بات نہیں ہے۔ ظلم کسی بھی شکل میں ہو، کسی رویے کی شکل میں ہو، قتل و غارت کی شکل میں ہو یا ملاوٹ کی شکل میں ہو، تو اس کا اثرات پورے معاشرے پر، کھیتیوں پر، جانوروں پر، زمین پر، ہر طرح سے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے پھر ہم دیکھیں کہ ہم پھر شکوہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ فصلیں اچھی نہیں ہوئیں، یہ وجہ بن گئی، وہ وجہ، بارش وجہ بن گئی یا خشک سالی وجہ بن گئی۔ وجہ تو کوئی بظاہر بن ہی جائے گی، لیکن ایسا ہوا کیوں، غور اس پر کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اسی طرح آج کل ہم جیسے ایک وبا کا شکار ہے اور پوری دنیا اس کی وبا کا شکار ہے، یعنی یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، کیونکہ بعض دفعہ کسی ایک خاص علاقے میں، اور وہ بھی وقتی طور پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بیماری پھول پڑتی ہے، کوئی وائرل کوئی چیز جیسے آپ وائرس آ جاتا ہے یا وائرل زکام ہو جاتا ہے، اس حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن کسی ایسی بیماری کا ہونا اور ایک ایسی وبا کا ہونا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، یہ کتنا ایک سوال ہے، کتنا بڑا کوسچن مارک ہے یہ۔ تو اسے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری مرضی ہے ہم اللہ کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، بلکہ اس کے اثرات غیر معمولی طور پر سامنے آتے ہیں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر کے اندر جو فساد کا لفظ ہے، اس سے مراد گناہ ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ فساد اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ فساد صرف وہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے آگے تلوار نکال لی جائے، بلکہ فساد یہ بھی ہے کہ جو گناہ ہیں وہ بھی فساد ہیں۔ اسی طرح زمین کا پھٹنا، گناہ کے آثار میں یہ بھی ہے کہ زمین شق ہونے لگتی ہے، آبادیاں زمین کے اندر دھس جاتی ہیں، زلزلے آنے لگتے ہیں، زمین کی برکتیں اور اس کی رویدگی کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کی آبادیوں سے گزرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے جلد سے جلد نکل جاؤ اور ان آبادیوں کا پانی بھی نہ پینا، جہاں تک کہ حکم فرمایا کہ اس پانی سے جو آٹا گوندا گیا ہے اسے پھینک دو، اپنے اونٹوں کو بھی نہ کھلاؤ۔ اور یہ حکم آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ قوم سمود کے گناہوں کی نحوست اس پانی میں بھی سرایت کر گئی تھی۔ یہ بہت اہم سبب ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سود کا مال ہو تو کیا ہم اس میں سے کھا سکتے ہیں یا اس میں سے کسی کو اور کو کھلا سکتے ہیں؟ تو یہ چیز بھی اہم ہوتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے، سب سے پہلے تو انہیں چھوڑنا ہے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کا حصہ نہیں بننا ہے خود سے۔ پھر اسی طرح جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں سے بھی جگہ چھوڑنے کو کہا گیا ہے کہ پہلے آپ ان کی اصلاح کریں، اگر وہ نہ باز آئیں تو وہ آپ جگہ چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی جب آتی ہے تو پھر وہ سب جگہ کو گھیر لیتی ہے، اور بعض دفعہ خدا نخواستہ جیسے آپ عذاب آئے تو وہ کیسی کیسی پوری قوموں کے اوپر اور اس جگہ کے اوپر، اور پھر کچھ جگہیں تو اس قدر بنجر ہوئیں کہ آج تک ان کے آثار ہیں اور اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ عذاب آیا تھا۔ تو اس لیے نافرمانیوں اور پھر ایسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اوپر اس کے بھی اثرات ہیں۔ عدل و انصاف کی برکت۔ امام احمد بن حنبل ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ بنی امیہ کے خزانے میں نے ایک تھیلی دیکھی جس کے اندر کھجور کی گٹھلی کے برابر گیہوں کے دانے بھرے ہوئے تھے۔ اب سوچیں، گیہوں کا دانہ دیکھا ہے آپ نے؟ اب کتنا سائز اس کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں گیہوں کا جو ایک دانہ ہوتا تھا وہ کھجور کی گٹھلی جتنا بڑا تھا، اور تھیلی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ عدل و انصاف کے زمانے میں ایسے گیہوں پیدا ہوا کرتے تھے۔ اور یہ تمام آفتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے گناہ اور نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجی ہیں۔ نیز بعض بدوی اور دیہاتیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ آج کل جو پھل یہاں پیدا ہو رہے ہیں
اس سے بہت بڑے پھل یہاں پیدا ہوا کرتے تھے۔ جو آفتیں آج کل آ رہی ہیں پہلے نہیں تھیں، کچھ تھوڑے ہی زمانہ سے یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم خود کہتے ہیں پہلے سبزیوں میں جو ذائقہ ہوتا تھا آج نہیں ہے، پہلے پھل کا جو ایک مزہ ہوتا تھا آج وہ سے کچھ نہیں ہے۔ آج آپ اپنے کچھ بھی انڈے استعمال کریں، دودھ استعمال کریں، کچھ بھی کریں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کل نہ اس میں وہ افادیت رہی ہے، اس کو کھانے کے بعد اور الٹی بیماریاں مول لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سارے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، اسٹیرائڈس ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ جو نیچرل چیزیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے خود غذا بطور دوا کے رکھی ہوئی ہے کہ اس غذا میں ہی دوا ہوتی ہے شامل، وہ سب برکتیں اب اٹھ گئی ہیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح شکلوں اور خلقت میں تبدیلی، صورتوں اور خلقتوں پر بھی گناہوں کا اثر آتا ہے۔ جامع ترمذی میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم کو پیدا کیا انسان کا قد 60 ہاتھ کا تھا، یہ قد کم ہوتے 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 جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ رہ گیا۔ اسی طرح غور کریں کہ شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے عمر، عمل، قول، فعل، روزی اور رزق کی برکتیں بھی سلب ہو جاتی ہیں۔ اور جب زمین پر شیطان کی اتباع اور پیروی ہو جاتی ہے تو ساری زمین سے برکتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ تو پھر آخرت میں تو یہ ہونا ہی چاہیے۔ چنانچہ ارباب معاصی کے لیے یعنی گناہگار کے لیے آخرت میں بھی کوئی سکون اطمینان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جہنم کے اندر روح، رحمت، برکت، سکون، اطمینان کا نام تک نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ چیز یہ دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے گناہ کے اثرات دنیا میں کس طرح سے اس کو تباہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخرت میں تو لازم ہی ہے کہ اس سے یہ سب کچھ چلا جائے گا۔ تو اس لیے وہ یہ سوچ کر گناہ نہ کرے کہ یہاں توبہ کر لیں گے اور بس آخرت تو ہمارے لیے ہی ہے، جیسے کہ اکثر لوگ اپنے دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، آخر کار تو جنت ہی میں جائیں گے۔ تو اگر یہ دنیا میں اثرات ہم دیکھ رہے ہیں آج، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو توبہ کیے بغیر اس دنیا سے لے کر جائے؟ غیرت محمودہ اور غیرت مذمومہ، گناہ سے غیرت کا نور بجھ جاتا ہے اور انسان کے دل سے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے جس سے قلب کی حیات وابستہ ہے۔ یعنی غیرت جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے غیرت کا وہی مقام ہے جو جسم کی زندگی کے لیے حرارت کا ہے۔ یعنی اگر انسان کی زندگی سے حرارت چلی جائے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر سے، کیونکہ ہمارے جو خون کی گردش ہے وہ ہمارے جسم کو گرم رکھتی ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کے دل سے غیرت چلی جاتی ہے تو انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ساری دنیا سے زیادہ غیور تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ غیور ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سعد بن عبادہ کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یقین کرو میں ان سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر فرمایا، اے امتی محمد، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اور اسی وجہ سے اس نے ظاہری باطنی فواحش کو حرام قرار دیا، اور اللہ سے زیادہ کوئی معذرت کو پسند کرنے والا نہیں، اسی لیے اس نے اپنے پیغمبر کو جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ سے زیادہ مدح اور تعریف کا پسند کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یعنی حق سبحانہ وتعالی انتہا درجے کا غیور ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہو۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہی نہ کرے، اسے یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے یہ غیرت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے بارے میں کیا سوچے گا، پہلی بات۔ اب حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت غیرت والا ہے، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کو معذرت کا چانس دے رکھا ہے، اور یہ اس کی معذرت قبول فرما لیتا ہے۔ نیز یہ کہ جن امور سے غیرت اور حمیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ انسان کا فوراً مواخذہ نہیں کرتا، تاکہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت کر لے۔ اسی غرض سے اس نے پیغمبروں کو بھیجا اور بندوں کی طرف اپنی کتابیں بھیجی ہیں تاکہ وہ ان کو ان کے ذریعے سے تلقین کریں۔ اللہ کا یہ انعام اور احسان اس کی انتہائی عظمت اور جلالت اور انتہائی احسان اور انتہائی کمال کی دلیل ہے، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں غیرت ہوا کرتی ہے وہ شدت غیرت کی وجہ سے بہت جلدی سے مشتعل ہو جاتے ہیں اور فوراً سزا دینے لگتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ معذرت بھی قبول نہیں کرتے،
اور جو جرم جو پایا جاتا ہے اس کے اندر تو اس میں بہت شدت برستے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ بس اب گنجائش ہی کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کا مادہ ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، اور وہ پر بعض دفعہ جہاں پر انسان کو غیرت آنی بھی چاہیے وہاں پر بھی اتنے کیجول ہو جاتے ہیں کہ اس چیز میں بڑی گنجائشیں نکال لیتے ہیں۔ قابل تعریف اور قابل ستائش یہ ہے کہ ہر دو اپنی اپنی جگہ پر ہوں، یعنی ایک چیز ہوتی ہے غیرت اور ایک چیز ہوتی ہے معذرت، یعنی کہ معذرت علی الاطلاق ہونی چاہیے، کہ جہاں پر انسان کی معذرت قبول کر لینی چاہیے وہاں معذرت ہو، اور جہاں پہ انسان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے لیے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن جہاں پر دین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ غیرت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس میں بھی افراط اور تفریط کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں جب ایسے وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیرت کی بعض صورتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور بعض ناپسند ہیں۔ ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو خواہ مخواہ شک شبے کی بنا پر کی جا رہی ہو۔ حقیقت امر قابل ستائش یہ ہے کہ غیرت اور معذرت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ غیرت کی جگہ پہ غیرت سے کام لینا چاہیے، اور جہاں پر کسی کی معذرت سے ہو وہاں پر معذرت کا مارجن دینا چاہیے، اور ہر وہ شخص جو ان دونوں کے مواقع کی رعایت کو اچھی طرح سے سمجھ لے وہ مدح اور تعریف اور ستائش کا زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے وہ سب سے زیادہ مدح اور ستائش کا مستحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جو انسان کی معذرت کو قبول کرتا ہے حالانکہ وہ غیرت والا ہے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا غضب بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے انسان معذرت کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اب پس اللہ تعالیٰ کا کوئی غیور بندہ اللہ کی صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت میں بھی اگر اس کی موافقت کرتا ہے تو یہ صفت اس کی قیادت اور رہنمائی کرتی ہے اور اس کی باگ پکڑ کر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود رحیم ہے، اب اس کی یہ صفت سے اگر کوئی موافقت کرتا ہے اور وہ لوگوں پر رحم کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے جو لوگوں کے ساتھ کریم کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے اور علماء کو محبوب رکھتا ہے، قوی ہے، قوی مومن کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر جس قدر گناہوں کی شدت اور کثرت ہوتی چلی جائے گی اسی قدر اس کے قلب سے غیرت کا جوہر کم ہوتا چلا جائے گا، پھر اسے نہ اپنے حق میں غیرت آئے گی، نہ اپنے اہل و عیال کے حق میں، نہ عام لوگوں کے حق میں، اور غیرت آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گناہ کو قباحت والا نہیں سمجھتا، حرج نہیں، اس میں کیا حرج ہے، سب کرتے ہیں، یعنی اس کا جملہ یہ والا بن جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ سمجھیں کہ ہلاکت کے دروازے پر وہ خود آ کھڑا ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں میں اکثر کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی قباحت اور گناہ کو قباحت یا گناہ نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے ظلم کی حد کو پا لیتے ہیں، اور ظلم کو بھی ایک مشغلہ بنا لیتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، اور پھر نہیں پکڑے گئے، کسی نے نہیں پوچھا، کوئی سزا نہیں آئی، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئی، تدریج ہوتے 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 کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کرنا عام سی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ قتل و غارت کرتے ہیں پھر وہ ایک قتل کے بعد دوسرا قتل آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے، اور پھر نہ صرف یہ کہ خود ظالم بن جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی ظلم کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کہ دیوس شخص کے لیے آتا ہے، دیوس ایسا شخص ہے، بدترین مخلوق اس کو کہا گیا۔ اب غور کریں کہ غیرت کی کمی نے دیوس کو کس حد تک پہنچا دیا۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بیوی کو کسی ایسے بے حیائی کے کام میں ملوث دیکھے اور پھر وہ اسے کچھ نہ کہے، یعنی کوئی ایکشن نہ لے۔ اب اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ غیرت اصل دین ہے، جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر دین نہیں ہے اصل میں، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی غیرت نہیں آتی، نہ دینی غیرت آتی ہے، نہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کے احکامات کی نہیں آتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے پھر وہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکیں، اور کم از کم دل میں برا ضرور جانیں، ہمارے ماتھے پہ شکن ضرور آئے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کرنا یا اس کو جسٹیفائی ایسے کرنا کہ کوئی بات نہیں، آج کے دور میں تو بڑی عام سی بات ہے، چاہے دور کوئی بھی آ جائے، اللہ کی نافرمانی جتنی مرضی عام ہو جائے وہ اسی طرح سے غلط رہے گی
جیسا کہ آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ حرام حرام ہی رہے گا، ناجائز ناجائز ہی رہے گا، اس کا دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ایک چیز مکمل ہو گئی ہے تو اب ہم خود سے دور کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حیا قلب کا جوہر حیات ہے۔ گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ حیا جو دل کا اصلی جوہر ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، حالانکہ ہر خیر و فلاح کی اصل جڑ شرم و حیا ہی ہے۔ جب یہی فنا ہو جائے تو خیر و فلاح کی امید ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حیا سراسر خیر و بھلائی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے پچھلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کر گزرو، یعنی اس کے بعد انسان کو نہ والدین کا، کیونکہ جو اللہ کا لحاظ نہیں کرتا اسے پھر مخلوق کا لحاظ بھی اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ گناہوں سے جوہر حیا ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، بسا اوقات ختم ہی ہو جاتا ہے، اور اتنا ختم ہو جاتا ہے کہ انسان بے حیا ہی کے درجے میں چلا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا بالکل بے شرم ہو گیا، بے حیا ہو گیا ہے، حتیٰ کہ نہ اسے کچھ سننے سے فرق پڑتا ہے، نہ نصیحت سے فرق پڑتا ہے۔ اور جب لوگ اس کے برے حالات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اسے، اور اس کے بدعمالیوں کے نتائج سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب انسان کسی اس حالت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ ابلیس شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے، اسے کانفیڈنس دلاتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اسے شاباش دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان خیر اور فلاح سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے۔ لفظ حیا حیات سے مشتق ہے، اور برسات کو حیات کہا جاتا ہے کیونکہ زمین کی رویدگی، درختوں، کھیتوں، گھاس اور ہر جاندار کی زندگی اسی سے وابستہ ہے۔ اسی طرح حیا کو بھی دنیا اور آخرت کی حیات کہا گیا ہے، اور اگر یہ حیا انسان سے چلی جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بے آباد ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت اور جلالت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی عظمت اور جلالت، وقار، ہیبت جو بندے کے دل میں ہونی چاہیے وہ قطعاً باقی نہیں رہتی۔ اگر قلب میں اس کی عفت اور ہیبت موجود ہوتی تو وہ کبھی بھی نافرمانی کی جرت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی اگر کسی کو ذرا سا بھی ڈر ہوتا ہے نا، کسی کا بڑے کا ڈر ہے، ماں باپ کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو یہ جو انسان کے اندر یہ جو ڈر کی کیفیت ہوتی ہے بیسیکلی، یہ اس کو گناہوں سے بچانے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بعض فریب خوردہ انسان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے بڑی امیدیں ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اور اس کی یہ جو اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی صفت ہے، اس سے گناہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی عظمت اور جلالت ہمارے قلب میں پائی جاتی ہے، ہمارے دل میں اللہ کی بڑی اہمیت ہے، ہم اللہ کو بہت بڑا جانتے ہیں، لیکن گناہ کرنے میں شیر کیوں ہو جاتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور یہی چیز اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ اللہ کی اس عظمت اور جلالت کی محرمات کی اہمیت کا احساس بندوں اور گناہوں کے درمیان ایک زبردست دیوار ہے، یعنی ہمارے گناہ اور اللہ کی موجودگی کا احساس یا اللہ کے بڑے ہونے کا احساس انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ مثلا اگر آپ تنہائی میں بھی بیٹھے ہوں اور آپ کا روزہ ہو، آپ کے سامنے جتنی مرضی لذیذ چیز ہو، کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو روک دیتی ہے اور نہیں کھانے دیتی؟ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا احساس، کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزے میں نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ اب اگر یہ احساس آپ دل سے نکال دیں تو اس کے بعد دیکھیں کون سی چیز ہے جو آپ کو روک سکتی ہے اس کے علاوہ۔ اسی طرح سے انسان جو عبادت کرتا ہے یا کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، کیا چیز ہے کہ وہ آپ کو زحمت کرنے پہ ابھارتی ہے چیز؟ یعنی نیند سے بیدار ہو کے نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی تو چیز ہے جو انسان کو نیکی میں بڑھاتی ہے یا گناہ سے بچاتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا احساس ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہونا انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر سے یہ دیوار گر جاتی ہے، یعنی اللہ اور اس کے گناہوں کے درمیان میں اللہ کی عظمت کی وہ دیوار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عاصی اور نافرمان بندوں کے حق میں صرف اتنی سزا بہت کافی ہے کہ اس کے قلب میں اللہ کی قدر و منزلت ہی ختم ہو جائے۔ اس کے قلب سے حقوق الہی کی قدر و قیمت کا جانا بہت بڑی سزا ہے۔ جب کسی بندے کو یہ سزا دی جاتی ہے تو پھر اس سزا سے ایک دوسری سزا اس لیے تجویز کی جاتی ہے، اور وہ یہ سزا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی عظمت اور ہیبت کو نکال دیتا ہے،
اور جس طرح اس نے احکام الہی کو بے وقت کیا تھا وہ خود بھی لوگوں کی نظر میں ذلیل اور بے وقت ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ عام تجربہ کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ بڑوں کا لحاظ ہی اب ختم ہو گیا ہے، یا بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ استاد کا احترام ختم ہو گیا ہے، یعنی سب کا نہیں، لیکن بعض دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی ہیبت ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو یہ اصل میں کیا ہو جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتے 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 اس کے اندر سے وہ شرم کا مادہ چلا جاتی ہے۔ اگر آپ چھوٹوں کو دیکھیں تو ان کے اندر سے شرم کا مادہ چلا گیا کہ ان کو لحاظ ہی نہیں کسی کا۔ اسی طرح اگر آپ بڑوں کو دیکھیں تو ان کی ہیبت اور وہ چیز کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا روب ہوتا ہے۔ اب وہ روب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہوتا ہے، آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ انہیں اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا ایک روب بھی ہوتا ہے۔ جیسے بعض دفعہ استاد کا ایک روب ہوتا ہے، حالانکہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، تو وہ روب کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ وہی نیکی کا روب ہوتا ہے، یا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کا روب ہوتا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی گر گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ سے ڈرتا ہے، یعنی آپ کے ڈر کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر اللہ سے اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے جتنا لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کے دل میں جس قدر اللہ کی محبت ہوگی اسی قدر لوگ اس سے محبت کریں گے، جس قدر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اسی قدر لوگ اس سے خوف کھائیں گے، جس قدر وہ اللہ کی حرمات کی عظمت اور تعظیم کرے گا اسی قدر لوگ اس کی عظمت اور تعظیم کریں گے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیں توڑ دے گا تو لوگ اس کی حدیں توڑیں گے۔ جو اللہ کے اکرام کو ختم کرے گا اللہ اس کا اکرام لوگوں کے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص باغی ہو جائے، کوئی سرکش ہو جائے، چاہے کوئی اپنا ملازم ہو، اپنی اولاد ہو، اپنا شاگرد ہو، کچھ بھی ہو، فوراً دیکھیں کہ کہیں میں تو ایسا نہیں کر رہی کسی کے ساتھ کہ میں اللہ کے حق میں کمی کرنے والی تو نہیں ہوں کہیں، اور فوراً اللہ سے استغفار کریں، اس کی طرف سے نظر ہٹا لیں، اللہ سے استغفار کریں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جو تیرے حق میں کمی کی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو ہے آپ کے ساتھ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر جہاں جہاں گناہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ارباب معاصی کے دل ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے الٹ دیے گئے، ان کے قلوب پر پردے ڈال دیے گئے، گناہوں کی وجہ سے ان کے قلوب پر مہر لگا دی گئی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بھلا دیا جس طرح انہوں نے اللہ کو بھلایا تھا۔ ان کو اس نے اس طرح ذلیل و خوار کر دیا جس طرح انہوں نے اس کے دین کو ذلیل و خوار کیا تھا، ان کو اسی طرح تباہ کیا گیا جس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات کو تباہ برباد کیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ سورہ حج میں آتا ہے کہ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ من یہن اللہ فما لہ من مکرم۔ اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے حکم کی بے قدری اور بے وقتی کریں، یعنی اذان کی آواز آ جائے لیکن اپنے کاموں میں مشغول رہیں، سوتے رہیں، کھیل کود میں مشغول رہیں، اکیڈمیاں بھی ہیں، پڑھنا بھی ہے، ساری راتیں جاگنا بھی ہے، لیکن فجر بھی نہیں ہے، عشاء بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ سجدے کرنے کے حکم کو بے وقت کر دیں اور سجدے سے جان چھڑائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اس کا کوئی اکرام نہیں رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا گیا ہے کہ معاصی کی سخت ترین سزا، گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندے کو بھلا دیتا ہے اور اسے اسی کے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ بندہ ہلاکت کے عمیق غار میں جا گرتا ہے، اس کی نجات کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہتی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا اعمال کا ذخیرہ بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا بات، بہت اہم بات، کہ بعض دفعہ اپنا ہی اچھا برا اپنا ہی بھول جاتا ہے انسان، خود ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں معاملہ۔ تو جو اللہ، جیسے ہی ہم اللہ کے احکامات سے نکلتے ہیں، اپنی مرضی کرنے کے پوزیشن میں آتے ہیں، تو اپنے آپ ہی سب سے پہلے ہلاکت میں جب ڈالتے ہیں، اور اس کی کہنا چاہیے سمجھ بوجھ ہی انسان سے چھن جاتی ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تو اسی لیے جو تقویٰ کی راہ سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔
جب یہ لوگ عظمت الہی، خوف الہی اور احکام ربانی کو فراموش کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی۔ اسی طرح عاصی اور نافرمان بندہ جب اپنی بھلائی کو فراموش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذکر سے اس کے قلب کو غافل کر دیتے ہیں۔ اسے یہی نہیں پتا کہ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ نماز پڑھوں گا تو کیا ہوگا، روزہ رکھوں تو بھی صحیح ہے، نہ رکھوں تو بھی ٹھیک ہے، میں کسی کا حق ماروں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے، اگر میں آج بااختیار ہوں تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اور میری مرضی ہو جاتی ہے۔ تو اسی نے فرمایا کہ ایسے شخص کے دل سے جو غفلت اس کے دل پہ چھاتی ہے تو وہ اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ خود اپنی بھلائی کو برباد کرنے میں اعتدال کی حد کو توڑ کے افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ ایک گہری دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو لازمی طور پر اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی اسی افراط اور تفریط کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین میں جو اعتدال رکھا گیا ہے کہ دین اور دنیا دونوں میں اعتدال رکھا جائے، یعنی اللہ کا بھی حق دیا جائے اور اس کے بندوں کا حق بھی دیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ دین میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ بندوں کا حق بھول جاتے ہیں، کچھ بندوں کا حق دینے میں اتنے آ جاتے ہیں کہ بچے اور گھر اور کام اور سارا کچھ ہوتا ہے کہ نمازیں ساری قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو اعتدال ہے بیسیکلی وہی انسان کا امتحان ہے۔ پھر اسی طرح بندہ اگر بندہ ہے تو اس کے ذکر سے قابل رہ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے اندر رکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا جب الہ کی بات آ جائے گی، اگر وہ اس کا اقرار کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو تو مانے لیکن اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ہو۔ اس طرح سے وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں واقعی گناہ گار ہوں اور مجھ سے اتنا کچھ ہوا ہے تو انسان کے اندر ایک گلٹ آ جاتا ہے، ایک ضمیر انسان کا ملامت کرتا ہے اور پھر دل چاہتا ہے کہ کاش وہ سارے گناہ جو ہم نے کیے وہ معاف ہو جائیں۔ گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ بندے کو اس کے گناہ دائرہ احسان سے خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ احسان کرنے سے خارج ہو جاتا ہے اور محسنین کے اجر و ثواب سے اسے محروم بنا دیتے ہیں۔ جب بندے کے دل میں احسان جاگزیں ہوتا ہے تو بندہ کو معاصی سے وہ روکتا ہے۔ ایسا بندہ جب عبادت کرتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے گویا اللہ اس کے سامنے ہے، یعنی اگر وہ کوئی بھی کام کرنے لگے، کوئی گناہ کا خیال بھی چھو جائے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، نماز پڑھنے لگے تو وہ کہتا ہے نماز چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے۔ اب یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب بندے کے دل میں ذکر الہی، اس کی محبت اور اس سے خوف اور ڈر کا اس پر غلبہ ہو، اور ایسا غلبہ ہو کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی اسے یقین ہو کہ جو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا اس گناہ کا تو وہ سمجھ رہا ہو کہ لازم ہے کہ وہ نقصان آ کے رہے گا۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو گناہ کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے۔ جب کوئی بندہ دائرہ احسان سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے یہ ختم ہو جاتی ہے چیز کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھا، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا، تو وہ اپنے رفقاء خصوصی اور خوشگوار حیات اور اللہ کے کامل ترین بندوں کی رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کے کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے عام مومنین، عام اہل ایمان کے دائرے میں برقرار رکھتا ہے، پھر بھی اگر وہ گناہوں سے احتراز نہیں کرتا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عام اہل ایمان کے دائرے سے بھی خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جیسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو السابقون الاولون ہیں، پھر دوسرے لوگ ہیں کہ جو اصحاب الیمین ہیں، پھر تیسرے وہ ہیں جو اصحاب الشمائل ہیں۔ اب یہ کیوں ہیں؟ دائیں بازو والے، بائیں بازو والے اور آگے بڑھنے والے۔ تو انسان جب نیکی میں آگے بڑھتا ہے تو وہ ان لوگوں میں کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے جو نیکیاں میں آگے رکھنے والے، جنت میں آگے جانے والے، حساب کتاب میں اچھے آگے بڑھنے والے ہیں۔ لیکن پھر اگر انسان پیچھے ہوتا ہے تو وہ درمیانے لوگوں میں آ جاتا ہے، اور جب اس سے پیچھے ہوتا ہے تو پھر گناہ گاروں میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا گناہ گار ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ زانی زنا کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب خور شراب نوشی کے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور ڈاکو جب کہ وہ چیزیں لوٹ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کو یہ بھی احساس نہیں رہا، اتنا بھی ایمان نہیں رہا اس کا کہ اگر وہ یہ کرے گا نقصان تو اس کے حق میں کیا نقصان ہوگا۔ یعنی جو شخص چوری کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں کہ اس کا مال لوٹ لیا، چلو اس کا تو جو نقصان ہوا، اپنا نقصان کیوں بھول گئے، اپنے نفس کو کیوں بھلا دیا
کہ قیامت کے دن مجھے یہ سارا میری گردن پہ لادا جائے گا اور مجھے نیکیوں کی شکل میں واپس لوٹانا پڑے گا۔ پس اے اللہ کے بندو، اپنے آپ کو معاصی اور گناہوں سے بچاؤ اور اچھی طرح بچاؤ، توبہ کرو کہ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ یعنی صرف بچانا یہ نہیں ہے کہ کبھی بچا لیا، کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، کبھی یہ کہہ دیا ہاں اس میں کیا حرج ہے، تھوڑا بہت نہیں، تھوڑا بہت نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں اتنی اچھی طرح داخل ہو جائے کہ ہمارے اندر کوئی گناہ کا شائبہ تک نہ آئے، اور اگر کبھی چھو جائے، شیطان کبھی وسوسہ ڈالے تو فوراً استغفار کریں اپنے اوپر۔ اسی طرح ایمان اور خیل و فلاح سے دوری کا ہونا۔ جب کوئی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اہل ایمان کی رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ جو بھلائیاں وابستہ ہیں ان سب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کہ مومنین کی رفاقت سے محروم ہوتا ہے اور دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جانب سے جو بہترین مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی، یہ بندہ اس مدد سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو اہل ایمان کی جانب سے مدافعت کرتا ہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو دائرہ ایمان سے ہی خارج کر چکا ہے تو مدد کیسے آئے گی؟ پھر اسی طرح سے جن خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے وابستہ قرار دیا ہے وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں۔ ان میں سے ہر خصوصیت دنیا اور مافیہ کی خیر و بھلائی سے وابستہ ہے۔ اب اگر ایک شخص ایمان سے گیا تو پھر اس کے ساتھ وہ جتنی بشارتیں تھیں، جتنی خیر و فلاح تھی دنیا آخرت کی، ان سب کو بھی اس نے کینسل کر دیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کتنی ہی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کے حق میں ان کی بشارت دی ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ دنیا اور آخرت کے شر اور برائیوں سے اللہ انہیں بچاتا ہے اور ان کی مدافعت کرتا ہے، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لانے والے ہیں، کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ اب جس میں ایمان نہیں ہے اس کے لیے کون دعا کرے گا؟ پھر یہاں بھی آتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ایمان والوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھیں اور ان کی مدد کرتے رہیں۔ اب جس شخص میں ایمان ہوگا اس کی مدد ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ آپ صرف ارادہ کرتے ہیں نیکی کا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ کوئی آ کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ وہاں ہے، آپ قرآن کورس کرنا چاہ رہے تھے، کسی نے آپ کو اشتہار لا کے دے دیا، تو اصل میں یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ محبت کو عام کر دیتا ہے، اور یہ اس طرح کہ وہ خود ان کو محبوب رکھتا ہے، پھر اپنے فرشتوں میں ان کو محبوب کر دیتا ہے، اور پھر اپنے پیغمبروں اور صالح بندوں میں ان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ اس طرح دین والوں کی آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو دینی محبت ہے کہ اپنی ایک لذت ہے، اس کا اپنا ایک ایسا چیز ہے کہ جو دین والوں کو دین والوں سے واقعی جو دین میں انہیں محسوس ہوتی ہے، جس میں مفادات نہ ہوں، جس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اور صرف آپ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ ایمان ہر خیر و برکت کو کھینچ لاتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں جتنا ایمان زیادہ اتنی خیر و برکت زیادہ، اور جتنا انسان ایمان سے نکلتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ خیر و برکت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے آتا ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے حتیٰ کہ اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان بعض دفعہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، جیسے کچھ لوگ شراب کے اتنے عادی ہوتے ہیں یا نشے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ دنیا بھی جاتی ہے، نہ بیوی بچوں کا احساس ہے، نہ حلال حرام کا پتہ ہے، بس ایک کونے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا چیز انسان کے ایمان کا حصہ ہے کیا نہیں ہے۔ اور یہی وہ مقام خوف ہے جس سے سلف صالحین ہمیشہ ڈرتے تھے اور بہت زیادہ ڈرتے تھے، جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے کہ تم گناہوں سے ڈرتے ہو مگر میں تو کفر سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ مجھے کفر تک لے جائیں۔ یا بعض دفعہ انسان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، اسے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک جملہ انسان لاشعوری طور پر کہتا ہے اور وہ اللہ سے دوری کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹیں۔ گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف سے اور آخرت کے معاملے میں سست اور کم ہمت ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہی دشوار ہو جاتا ہے،
اور یہ بھی اس وقت کہ جب معاصی اور گناہ دوسری طرف نہ جب تک موڑ دیں۔ اس صورت میں گناہ منزل تک پہنچنے میں حجاب بن جاتے ہیں، یعنی جب تک کہ انسان اپنے گناہ کے رستے سے مڑ نہ جائے، اس وقت تک جب تک گناہ حائل رہتے ہیں تو انسان کو اللہ کی طرف جانا یا آخرت کے لیے کوئی کام کرنا مشکل ترین لگنے لگتا ہے۔ انسانی قلب کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت ہی کے بل پر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا جب دل چاہتا ہے تو آپ عبادت میں آگے سے آگے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کی قوت اقدام یعنی آگے بڑھنے کی قوت اور طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے جب دل کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل بیمار ہو جاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے قلب کی یہ قوت بالکل ختم ہو گئی تو سمجھ لیں کہ اللہ سے تعلق بالکل ہی منقطع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا تدارک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ مدد کرے واللہ المستعان، کہ بعض دفعہ کوئی شخص اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ذرا سی مشکل نہیں اس کے اوپر ہو جاتی، اور وہ مشکل میں ذرا دیر نہیں ہو جاتی اس کے حل ہونے میں کہ وہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، یا اللہ کے وجود کا انکاری ہو جاتا ہے، یا اللہ کے بارے میں ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو اس کے ایمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے بارے میں اس طرح بدگمانی کرے۔ اسی طرح سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ یا تو قلب کو مردہ کر دیتے ہیں یا کم از کم بیمار ضرور کر دیتے ہیں، اور ایسا ضروری ہے کہ پھر قلب کی یہ کمزوری ان 8 صفات پر جا کر منتہا ہوتی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ نے اس بات سے پناہ مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم اور ناتوانی اور سستی اور بزدلی اور بخل سے اور بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب گناہوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اپنے اندر ایک کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو استغفار کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے نیکی میں بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اس سے مقصود یہ ہے کہ گناہ ان 8 چیزوں کے لانے کے قوی ترین اسباب میں سے ہے، اور گناہ ان چیزوں کو اسی طرح لاتے ہیں جس طرح دوسری احادیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ جہد البلاء درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء سے بھی پناہ مانگی گئی کہ بلا کی سختی انسان کو آلے، یا بدبختی ہو، یا فیصلے کا کوئی برا نتیجہ دیکھے، یا دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ اب یہ چیزیں بھی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ اسی طرح انعامات الہیہ اور خیر و عافیت کو اللہ کی نعمت اور خفگی سے تبدیل کر دیتے ہیں گناہ، نیز اللہ کے امور کی خفگی اور ناراضگی کے قوی ترین اسباب میں سے گناہ ہی ہیں۔ پھر یہ آتا ہے کہ انعامات الہیہ سے محرومی کا ہونا۔ گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی اور خفگی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب کسی بندے سے کوئی نعمت سلب کر لی جاتی ہے یا وہ کسی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کا سبب اس کی نافرمانی اور عصیان ہوتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جو مصیبت نازل ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اور جو مصیبت رفع ہوتی ہے وہ توبہ کی وجہ سے رفع ہوتی ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں اس بات کو۔ ہر مشکل، ہر بیماری، ہر آزمائش کو دور کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، توبہ، استغفار کی کثرت کرنا۔ اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر اسے بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ جس قوم یا جس شخص پر انعام فرماتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے اس کو اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو محرومی کا حقدار اور مستحق نہ بنا لے، کیونکہ جب بندہ غلط راہ پر چلتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جگہ نافرمانی اور گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفران نعمت کرتا ہے اور اسباب رضامندی کی جگہ اسباب ناراضگی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں اسے چھین لیتا ہے اور اسے عذاب میں مبتلا کرا لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو صاحب فضل ہے، وہ تو انسان پہ کرم کرتا ہی رہتا ہے، اللہ کہ انسان اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ مثلا اللہ نے انسان کو صحت تندرستی کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ اچھی عبادت کر سکے، نیکیاں کر سکے، لیکن جب وہ اسی صحت کو نافرمانی میں استعمال کرے گا تو کتنی خیر و برکت کما سکتا ہے۔
یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگاہیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ ہم اس سے اچھے اچھے کام کر سکیں اور خیر و شر کو دیکھ سکیں، حلال حرام کو پہچان سکیں، عقل سمجھ دی ہے کہ ہم اس سے صحیح فیصلے کر سکیں۔ لیکن جب انسان اسی کے ذریعے سے، چال بازیوں کے ذریعے سے، ہیلا سازی کے ذریعے سے اللہ ہی کی نافرمانی کر لیتا ہے، تو پھر اس انسان سے وہ جو نعمت ہے جو اللہ نے کسی خیر کے لیے دی تھی، وہ غلط راستے میں استعمال ہو کے وہی چیز اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا ہے کہ بعض آثار الہیہ یعنی حدیث قدسیہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہے، تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں، اور جو اسے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں۔ اور جب کوئی میرا بندہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام کرتا ہے پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے محبوب ہے، تو میں اسے اس کی ناپسندیدہ چیز سے الگ کر کے اس کی محبوب اور پسندیدہ تری چیز کی طرف لے جاتا ہوں۔ کتنا بڑا نسخہ ہے، دیکھیں، یعنی جب آپ کو لگے کہ کوئی چیز آپ کو ناگوار ہے تو فوراً کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کو محبوب ہے، تاکہ وہ ناگواری دور ہو جائے، چاہے وہ حالات کی ہو، چاہے رویوں کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو۔ تو جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی بدل دیں گے۔ اسی طرح سے اطاعت عبادت کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ معاصی کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندے کے دل میں مروبیت اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ گناہ گار آدمی کو تم ہمیشہ مروب اور خوف زدہ پاؤ گے، کیونکہ صرف اطاعت یا نیکی ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی عقوبتوں سے بندے کو محفوظ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ایک مضبوط قلعہ ہے کہ جو آدمی بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ دنیا اور آخرت کی تکالیف اور غموں سے، خوف سے، ہراس سے، مصائب سے آزاد ہو جائے گا، کیونکہ پھر اسے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا اور میں اطاعت میں ہوں تو اللہ میری حفاظت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مارے کھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان سے نہیں ہل رہے۔ ان کے اندر یہ خوف نہیں آ رہا کہ اچھا میری دنیا چلی جائے گی اگر میں نے کلمہ شہادت کو بلند کیا تو، بلکہ اپنی ہجرتیں کرنی پڑ جائیں، گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، کوئی خوف نہیں، کیونکہ اعتماد ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور جو شخص بھی اس قلعے سے نکل جائے، یعنی کہ اللہ کے جو ذکر کا، اللہ کے اطاعت کا جو قلعہ ہے، جو اس سے نکل جائے، وہ خوف و ہراس، مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تم دیکھو گے کہ جو گناہ گار اور نافرمان ہے اس کو ہمیشہ ایک خوف لاحق رہتا ہے، جیسے اور کچھ نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی پکڑ آ جائے گی۔ مثلا جب چوری کوئی کر رہا ہوتا ہے تو وہ جتنا مرضی کانفیڈنٹ ہو، اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں مالک نہ آ جائے، اسے خوف ہو جائے میں پکڑا نہ جاؤں، اسے خوف ہوتا ہے اگر پکڑا گیا تو مجھے سزا نہ مل جائے، حتیٰ کہ وہ اتنا کمزور دل ہوتا ہے، اتنا بزدل ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی کوئی آہٹ بھی ہوتی ہے تو وہ ایک دم چونک جاتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے۔ مثلاً اگر دروازہ کھٹکا تو سمجھے گا شکاری آ گیا ہے، ضرور کوئی میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اسی طرح سے دلی وحشت اور دہشت کا سبب گناہ ہیں، یعنی جو خوف انسان کے اندر جنم لیتے ہیں وہ چیز بھی کیا چیز ہے؟ اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر وحشت آ جاتی ہے۔ جس قدر گناہ زیادہ کرے گا اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہترین زندگی وہ ہوتی ہے جو سکون اور مانوسیت کی زندگی ہو۔ ایک عقل مند آدمی لذت گناہ اور وحشت گناہ کا موازنہ کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی حالت کتنی خراب ہے۔ مثلا جو گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے انسان، اس وقت تو لذت آ رہی ہوتی ہے، چلو فحاشی دیکھ لیں بیٹھ کے، 1 گھنٹہ دیکھی، بڑی لذت آ رہی تھی، لیکن جس وقت آپ وہ بند کرتے ہیں اس کو تو کیا دل پہ بوجھ نہیں آ جاتا کہ میں نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا، خواہ مخواہ میں اتنا یہ دیکھتی رہی، اس سے بہتر تھا میں یہ کام کر لیتی، اس سے بہتر تھا قرآن پڑھ لیتی۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ بااختیار ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو 1 کی 4 سنا دی، بڑا بولے، بڑا وہ کچھ نہیں کر سکا آپ کے آگے، سنا تو لیں، کیا اس کے بعد دل مطمئن ہوتا ہے یا بوجھل ہو جاتا ہے، یا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، زیادہ ہی کہہ دیا میں نے اس کے حق میں کمی کر دی۔ تو یہ جو چیز ہے انسان کے اندر کہ انسان کے جو لذت گناہ ہے وہ کروا تو لیتی ہے اس سے گناہ، لیکن بعد میں وہ ضمیر کا بوجھ بن کے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر اسی طرح مسئلے کا اصل راز یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت تقرب الہی کا موجب ہے، اور یہ تقرب جس قدر زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ سے مانوسیت زیادہ ہوگی، اور پھر انسان کا دلی سکون اتنا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں
کہ ان کی زندگی میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، محرومیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بڑے پرسکون لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بااخلاق لوگ ہوتے ہیں، بڑے شکر گزار لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی زندگی میں ساری نعمتیں ہیں لیکن بے چین ہیں، اسی طرح ناشکرے ہیں، کسی قسم کا قرار نہیں ہے، ان کی گفتگو کسی وقار سے خالی ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جتنا اللہ کے ساتھ معرفت بنتی ہے اتنا سکون زندگی میں آنا جاتا ہے، اور جتنا انسان گناہ کرتا ہے اس کی زندگی میں بے سکونی اور وحشت کا اتنا زیادہ ریشو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گویا کہ وحشت کا اصل سبب حجاب قلب ہے، یعنی یہ جو اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے، انسان کا دوری ہو جاتی ہے، یہ چیز اس کے اندر ایک خوف اور غم ان چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ پھر گناہوں سے اجتناب اور آخرت کی نعمتیں۔ معاصی یعنی گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ دل کی صحت اور تندرستی بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری رفتہ رفتہ لا علاج اور لا دوا ہو جاتی ہے۔ بالآخر کوئی دوا، کوئی خوراک اسے نفع نہیں دیتی۔ امراض جس طرح جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ قلوب پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ قلوب کے حق میں گناہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے سوائے استغفار کے، اور سوائے اس کے کہ انسان وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ قلب اپنے مقصد میں صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے، یعنی صحت اسی وقت پکڑتا ہے جبکہ وہ اپنے اللہ کو پالے اور اس کے تقرب حاصل کرے، اور یہ تقرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قلب سلیم حاصل ہو، یعنی صحیح سالم دل ہو، اور قلب اس وقت صحیح سالم ہوتا ہے جب اس سے مرض دور ہو جائے، اور مرض اس وقت دور ہوتا ہے جب انسان صحت حاصل کرے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنی بیجا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کرنے لگے، اور پھر یہی چیز انسان کے مرض کو شفا دینے کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ بے شک نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اب نعیم اور سرور تو در حقیقت وہی ہے جو اصل میں قلب کے اندر ہوتا ہے، یعنی آپ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے باہر کوئی حالات اچھے نہ بھی ہوں لیکن دل مطمئن ہو تو وہ سارے سرور اور خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ اصل خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے، اور اصل عذاب بھی دل کا عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جن کے دل بے چین ہیں، ڈپریشن میں ہیں، وحشت میں ہیں، ان کو آپ محل میں بھی بھیج دیں، کھانے کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیں، اچھا لباس پہنا دیں، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ اصل خوشی دل کی اور اصل عذاب بھی دل پر محسوس ہوتا ہے انسان کو۔ لہٰذا جو شخص جو دل اللہ سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے تعلق میں آ جاتے ہیں وہی اس عذاب سے نکل سکتے ہیں۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز سے بھی تعلق اور رشتہ جوڑتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، چاہے وہ لوگوں کی محبت ہو، چیزوں کی محبت ہو، دنیا کی محبت ہو، اگر وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اسی کے ذریعے سے وہ اذیت اور عذاب دیا جاتا ہے، یعنی وہی اس کے لیے اذیت بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک بیلنس درکار ہے۔ اللہ کا مقام اللہ کا ہے، بندوں کا مقام بندوں کا ہے، پھر اس میں بھی کتنی محبت کس کا حق ہے اس کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے، پھر اس میں بھی کیا حلال کیا حرام محبت ہے اس میں بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے ایک جیسے محبت کے نام پہ ہی ہم بڑے دھوکے کھاتے ہیں، حرام محبت کو بھی محبت ہی کا نام دیتے ہیں، اسے بھی جائز کی کیٹیگری میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسی طرح اپنے گھر والوں کی بچوں کی محبت کو اللہ کی محبت سے اوپر کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں اور اللہ کا حق مار جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کو بے سکون کرتی ہیں۔ اسی طرح غیر اللہ سے محبت کی سزا۔ جو آدمی اللہ کے سوا دوسری چیز سے محبت کرتا ہے اسے 3 مرتبہ عذاب اور تکلیف لازمی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کے حصول کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ حاصل کرنا ایک بڑا اس کا بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے کہ مجھے حاصل کرنا ہے۔ پھر حاصل کے بعد اس کے فوت ہو جانے کا خوف اس کے اوپر مسلط رہتا ہے کہ چلی نہ جائے۔ پھر وہ تکالیف مزید جو اس کی تحصیل اور حفاظت میں ہیں اور مخالف اسباب کے مقابلے اور توڑ میں ہوتی ہیں، یعنی وہ تکلیف کہ مجھے اس کی کیسے اس کو بچانا ہے، جیسے جو لوگ ناجائز تعلقات میں ہوتے ہیں اب اس کو حاصل کرنا، پھر اسے جائز کے کیٹیگری میں ڈالنا، اور پھر یہ کہ باقی مخالفتیں جو ہو رہی ہیں اس کے خلاف ان کا بھی مقابلہ کرنا، اس طرح انسان مشقتوں کے بوجھ میں آ جاتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس سے سلب کر لیتا ہے۔ یہ 3 قسم کا عذاب اسے دنیا ہی میں ملتا ہے،
یعنی وہ چیز اللہ تعالیٰ آخر کار جو ہے اس کا نقصان وہ دیکھ کے رہتا ہے، تو وہ جو اس نے گھاٹا اٹھایا ایک ناجائز چیز کے پیچھے تھا، حاصل بھی کر لی، پھر فوت ہو گیا، چلی گئی اس سے، تو سب کچھ وہ عذاب در عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ کا عذاب 3 طرح کا ہے۔ عالم برزخ میں بھی 3 ہی قسم کا عذاب اور تکلیف ہوگی۔ ایک ہے علم فراق، کہ اب دوبارہ اسے وہ چیز نہیں مل سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے گئی۔ پھر فوت نعیم اور عظیم، یعنی مسرت عظیمہ کے فوت کا علم اور رنج ہونا، کہ اب وہ جو اس کی مسرت اور خوشی تھی مریض کے ساتھ، وہ دنیا سے چلی گئی۔ پھر اسی طرح سے تکلیف کے دنیا میں وہ ایسا کام کرتا رہا جس نے اس سے آخرت کی وہ نعمت چھین لی، تو یہ بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر اسی طرح علم حجاب ہے، علم حسرت ہے، کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک زبردست حجاب حائل ہو جاتا ہے، اور وہ حجاب کہ جس کے تصور سے بھی دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر غم، حسرتیں، کاش میں نے نہ کیا ہوتا، اور یہ اتنا حسرت انسان کے لیے ایسے ہے جیسے آپ کے وائرس جسم میں آ جائے تو آپ کے جسم نظام کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو حسرتیں ہیں، یہ جو غم ہے، یہ سب چیزیں بھی انسان کو تباہ اور برباد کیے جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے عالم عذاب ہے، قیامت کے دن کا عذاب ہے، کہ جب دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ اس کا عذاب باقاعدہ دیکھے گا، یعنی یہ جو روحانی عذاب ہے، اس کے علاوہ وہ مادی عذاب بھی دیکھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی ہے، اللہ سے انس اور اس سے محبت، اس کے دیدار کا اشتیاق، اس کے ذکر کی حلاوت، لذت، اور ان تمام برکتوں کو سامنے رکھ کر دل کی مسرتیں۔ اور یہ خوشیاں اور مسرتیں کیسی اور قسم قسم کی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حالت نزع میں بعض مخصوص بندوں کی زبان سے مارے خوشی کے یہ نکل جاتا ہے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اور جو شخص اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے ساتھ جڑنے کی، اس کی اطاعت کی، اس کی بات ماننے کی، اس کا ذکر کرنے کے بعد جو ایک خاص خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ صرف وہی جانتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا تسکین ملتی ہے، دیکھنے میں لگتا ہے آپ بڑی مشقت کر رہے ہیں، صبح اٹھیں، پھر قرآن پڑھیں، پھر اتنے گھنٹوں بیٹھیں، پھر سبق یاد کریں، پھر اس کے اندر اور گہرائی میں جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے یہ کوئی زحمت نہیں ہے، کیونکہ اس کی لذت اس سے کہیں زیادہ ہے جو زحمت نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ اے وہ انسان کہ جس نے ایک قیمتی چیز کو کھوٹے سکون کے عوض فروخت کر ڈالا، افسوس کہ ایک بڑے خسارے کا اس نے سودا کیا۔ یعنی دنیا میں جو لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے، کیوں؟ چھوڑو، اس سے بہتر ہے سو جائیں، اس سے بہتر ہے اپنی کوئی انجوائمنٹ کر لیں، کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی زحمت کے بعد کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا سکون ہے، اور آپ گناہ کے لیے دیکھیں کہ اتنا بڑی زحمت اٹھا کے ہمیشہ کی بے سکونی اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ پھر اسی طرح سے کہ تمہارے پاس جو بھی متاع اور سامان تھا، اور اس کا خریدار خود اللہ تھا۔ یعنی انسان اپنی بیوقوفی دیکھے کہ وہ سودا کس سے کرنے جا رہا تھا، وہ یہ بات نہیں جان پاتا کہ تمہارے پاس جو متاع اور سامان تھا، اس کا خریدار خود اللہ تھا، جس کی قیمت جنت الماوا کے چمن تھے۔ اب جس کے ہاتھ میں بیع و شراء اور خرید و فروخت کا سودا ہو رہا تھا، اور جو اللہ کی جانب سے قیمت کی ذمہ داری بھی لے رہا تھا کہ آپ نیکی کریں، میں اجر دوں گا، میں آپ کو جنت دوں گا، وہ خود سفیر الہی، رسولوں اور پیغمبروں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی جب آپ نے آ کے بشارتیں دی انسان کو، تو آپ خود بتا رہے تھے کہ آپ یہ کریں تو آپ کو یہ ملے گا۔ افسوس پھر بھی انسان نے اپنا مال، اسباب کم اور گھٹیا داموں فروخت کر دیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جب بندہ خود اپنی جان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، تو پھر کون ہے جو ایسا کرنے کے بعد اس کی تکریم کرے گا؟ انسان اگر اپنی عزت خود نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو خود جہنم میں دے جاتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بچانے کا فیصلہ کرتا، تو دنیا بھی مل جائے تو اس کو نہیں بچا سکتی۔ جیسا کہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں، آپ اسے نہیں ہدایت دے سکتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے آپ کے چچا جو تھے ایمان نہیں لا سکے، ابو جہل نبی کی صحبت پانے کے باوجود ایمان میں داخل نہیں ہو سکا، صرف اپنی خواہش نفس کی تکمیل میں، کیونکہ اگر میں نے آپ کو مان لیا نبی تو میری سرداری چلی جائے گی۔ تو اسی نے فرمایا گیا ہے سورہ الحج میں، اور جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے جب کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اس کے حضور میں معافی مانگیں، اور جو گناہ نظر نہیں آتے
ان کے لیے اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے میرے گناہ یاد کروا کروا کے توبہ کروا لے جو میرے لیے رسوائی ہیں دنیا اور آخرت میں، یا میرے راستوں کی رکاوٹ ہیں، یا میرے تیرے درمیان انسیت میں حائل ہیں. کیونکہ ہمارا شکوہ ہے کہ ہمیں نمازوں میں خشوع ہی نہیں محسوس ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے خشوع مانگیں، اس کی محبت مانگیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے قصور معاف کرے اور ہمیں اپنی انسیت اور اپنا دیدار پانے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک